اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر 7 سمندر کا پانی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی۔ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی۔ دیکھو دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے جاتے بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ شکوہ شکایت، دکھ، درد، تکلیف، حسد، بغض، نفرت، منافقت سب رہنے دیجیے۔ دنیا فانی ہے، رب راضی کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلے دل میں، دل نہیں۔ قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے آس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسے کیجیے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کے اٹھ جانے کا نہیں۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ میرا خیال انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پہ افسوس کیسا؟ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں، محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی، اور دعاؤں میں بھی۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ ہمیشہ اتنا مہربان رہیں کہ کوئی آپ کے سامنے اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے ہچکچائے، نہ کوئی آپ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دے، صرف اس امید پہ کہ آپ کے مہربان لہجے کی مٹھاس اس کے دل کا ہر بوجھ ہلکا کر دے گی۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنتی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھل کھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ شیطان ہمیں اندھیروں کی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اس کے ہتھیار نا امیدی، مایوسی، ڈیموٹیویشن ہے، جبکہ اللہ ہمیں روشنی کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں اپنے آپ کا بہترین ورژن بنانے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بلاتا ہے، وہ ہمیں امید رکھنے اور یقین دلانے کے لیے بلاتا ہے، وہ ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے اور وہ ہمیں بے بس نہیں چھوڑ سکتا۔ روشنی کے لیے جدوجہد کریں اور اندھیروں سے لڑیں، روشنی کی طرف آئیں، یہی ہمارا حقیقی مقصد ہے۔ اپنے نفس کو اتنی سپیس دیں کہ وہ اللہ کی محبت کا راستہ طے کر سکے، اسے حق سننے اور قبول کرنے کا عادی بننے دیں، اسے احکامات الہی کے مطابق مشقت کرنا سکھائیں، اسے شطر بے مہار نہ چھوڑیں کہ یہ سرکش ہی ہوتا چلا جائے۔
اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی بات کے ذرے ذرے بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر کسی سے بھلائی کیجیے بغیر کسی احسان اور لالچ کے۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ جس کی امید صرف اللہ پاک سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کرنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے۔